پہلے تو مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ آپ جو ہے تو شیعہ مسلک میں کون سے فقہ کو مطلب کون سے اسکول آف تھاٹ سے آپ کا وہ ہے؟ اثنا عشری ہوں میں طبعا اثنا عشری ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اسلام کے جو دوسرے فقہ ہیں جو دوسرے فرقے ہیں تو آپ کے نزدیک وہ کیسے ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں ہمارے نزدیک ہمارے نہیں آپ ان کو حق پہ سمجھتے ہیں یا آپ ان کو باطل پہ سمجھتے ہیں؟ نہیں دوسرے فرقوں کو حق میں نہیں سمجھتے. جس مسئلے میں بھی شیعہ سے اختلاف کرتے ہیں وہ اس مسئلے پر باطل ہیں. آپ بعض فرقوں کے ساتھ زیادہ مسائل میں اختلاف ہے، بعض مسائل میں کم مسائل پہ اختلاف ہے. جس مسئلے پر بھی وہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اس مسئلے پہ وہ خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں، لیکن وہ اسلام میں ہمارے بھائی کلمہ گو ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید قبلہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس میں ہمارے بھائی ہیں. اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اور ان سے دشمنی کرتا ہے، وہ ایسے گزرے ہیں لیکن وہ کم ہیں، تو وہ ناصبی ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، ان سے ہماری کوئی برادری نہیں ہے. باقی جتنے مسلمان ہیں ان کو ہم حق میں نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ان کا جان، ان کا مال، ان کا خون اسی طرح محترم ہے جیسے ہمارا جان مال خون محترم ہے. ان کا مال نہیں اٹھا سکتے، ان کی عورت کی بے عزتی نہیں کر سکتے، ان کی اپنی بے عزتی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے اپنا شیخ صاحب کہ آپ کے نزدیک اللہ کتاب خدا جو ہے قرآن پاک جو ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کرنا انسان اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے؟ انٹرپریٹیشن کا مطلب اگر ظاہری الفاظ ہیں، ظاہری الفاظ کا سمجھنا، تو یہ ظاہری الفاظ کا سمجھنا بہت دفعہ انسان کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہری الفاظ یعنی الفاظ تو معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، لیکن اس کلام کا مقصود انسان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس میں بہت دفعہ لطائف ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کنایات ہوتے ہیں، جو ہر بلیغ کلام میں ہوتا ہے، ہر بلیغ کلام میں ہوتا ہے. اس طرح حدیث شریف میں ہے، اشعار میں ہے کہ شاعر کا اصل مقصد کیا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو اردو زبان سمجھتا ہے وہ ہر غالب کا شعر بھی سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک میں نے ادنا سے مثال دے دیا. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ غالب کی شاعری سے وہ یا کسی بھی شاعر کی شاعری سے اس کا قیاس نہیں کر سکتے. تو کلام اللہ جو ہے اس کے ظاہری الفاظ جو شخص عربی زبان جانتا ہے یا وہ ڈکشنری بکس سے لغت کے کتابوں سے مراجعہ کرتا ہے اس کو ظاہری الفاظ کچھ سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقصود ہر مقام پر سمجھ نہیں آئے گا. تو اس میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں قرآن مجید کو اس کو حدیث کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجنے سے پہلے قرآن کا معلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن آ کے نہیں دے گئے کہ یہ قرآن اس کو پڑھ لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلام قرآن پاک کے مفسر ہیں. تو یہ ہے ہمارا موقف قرآن مجید کے متعلق. میرا سر سوال یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن جیسے کہ لوگ تفاسیر لکھتے ہیں قرآن، تو وہ تو اللہ کے کلام کے اوپر اپنا کامنٹ کرنا ہوا کہ جیسے اللہ نے ایک آیت نازل کی ہے تو آپ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہو، اپنی سوچ سے اپنی اوپینین آپ اس پہ دے رہے ہو، تو جو کہ یہ بھی 100% ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو. انسان کو اوپینین تو غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان سے تو خطا ہو سکتی ہے. تو کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے، انسان خطا سے پر ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اگر تفسیر کرتے ہو تو کیا یہ واقعی تفسیر کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب آپ دیں. تو تفسیر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے سے پردہ اٹھانا. آپ قرآن کے ظاہر سے اس کا پردہ اٹھائیں کہ اس کے پیچھے کیا معانی ہے. قرآن کے ظاہر کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کے ظاہر، لیکن اس کے مقاصد، اس کے پیچھے کیا ارادے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لہذا جو وہ تفاسیر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جو لوگ تفسیر لکھتے ہیں وہ ہر تفسیر ایک طرح نہیں ہوتی. بعض تفاسیر یہ ہے کہ وہ بالکل سراسر یہ ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد ہوتا ہے، یعنی وہ ان کی اوپینین ہوتی ہے. تو یہ تفاسیر کے قرآن مجید ایک جملے ہیں، اگر وہ کسی معنی میں محکم ہے، یعنی وہ بالکل قرآن مجید کی آیت ایک بات کو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، تو اس میں بلا شک بلا کہہ رہا ہے تو وہ صحیح ہے. قرآن مجید حجت ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر ایک واضح طور پر اس کی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. تو انسان اس کو مفسر کو یہ چاہیے کہ وہ بتا دیں کہ بھئی اس کے 3-4 مختلف معنی ہو سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے اللہ جانتا ہے اس میں سے کون صحیح ہے. اور ان معاملات میں اہل بیت علیہم الصلوۃ کے احادیث بے شمار ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے. اور ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم شیعوں کا موقف یہ ہے کہ ہم ظاہر قرآن، ایک تو قرآن کا ظاہر ہے، ایک قرآن کا نص ہے، جو قرآن کی جو ظواہر ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اب متشابہات تو دور کی بات ہے، ظواہر کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے. یہ ہمارا موقف. اچھا دیکھیں، سورہ فاتحہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کہ ایک دعا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ہم جو پڑھتے ہیں تو وہ ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت والے لوگوں کا راستہ بتا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے عذاب نازل کیا. تو اب ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کو تو ہر بندہ اپنی میننگ میں لے گا کہ یعنی ہمارے ماننے والے جو ہیں اپنے اماموں کو کہے گا کہ یار یہ ہدایت یافتہ ہیں،
آپ ان کو فالو کرو، یا ولضالین جو ہے تو وہ دوسروں کے اگینسٹ اس کو یوز کرے گا. تو اس کی ہمیں مطلب کلیئر ڈیفینیشن کیسے ملے گی کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں اور ولضالین کون ہیں؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا زبردست مثال دیا ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے ظاہری الفاظ تو ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، بھائی ترجمہ کر، تراجم سب ایک ہی ہیں، انگلش اردو پنجابی میں. کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا، الفاظ سمجھ آتے ہیں لیکن مقصود کیا ہے اس سے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ مقصود صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. غیر المغضوب علیہم، جن پہ غضب کیا ان کا راستہ نہیں. ولا الضالین، اور گمراہوں کا راستہ نہیں. تو اس الفاظ تو ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، مثال آپ نے بہت زبردست دی، لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ کون ہے؟ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم کون ہے؟ ضالین کون ہے؟ تو یہ اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے. پھر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. اچھا دیکھیں، اچھا ایک سیکنڈ میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. دیکھیں اب اس میں اہل تشیع حضرات کہیں گے کہ اس سے مراد تو ہمارے ائمہ ہیں، ٹھیک ہے. اہل سنت کہیں گے اس سے مراد ہمارے ائمہ ہیں. تو مسئلہ پھر یہیں پہ آ جاتا ہے نا کہ اب انسان جب اپنی انٹرپریٹیشن نہیں کہتے کہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے ائمہ یہ نہیں کہتے، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کے امام ہیں. یہ مراد انعمت صراط المستقیم، میں ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ آپ کی خدمت میں. وہ نہیں کہتے کہ ان سے مراد ہمارے ائمہ ہیں، اور شیعہ بھی یہ نہیں، شیعہ اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ ان سے مراد ہمارے ائمہ ہیں. تو اس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ احادیث روایات ہیں جو دو فریقین نے روایت کی ہے. جی جی پلیز. فریقین نے روایت کی ہے. یہ کتاب ہے شواہد التنزیل، حاکم حسکانی جو ایک حنفی محدث ہیں، 400s میں ان کی وفات ہے، 400s میں، یعنی بہت پرانے. تو ان کی تالیف ہے. فرمائیے آج 5ویں، وہ 400s بنتی ہے 5ویں صدی، تو 5th سینچری ہجری میں ان کی وفات ہے. شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسکانی صاحب کی کتاب ہے. ان کا نام ہے، ملاحظہ فرمائیے، الحافظ الکبیر. الحافظ الکبیر، میں اس کو زوم ان کر دوں، عبید اللہ ابن عبداللہ المعروف بالحاکم الحسکانی الحنفی النیسابوری. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے بیروت میں سنہ 1974 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ شیعہ نہیں، یہ مخالفین کے ہیں. یہاں پہ کئی نقل کرتے ہیں عن ابی بریدہ فی قول اللہ اہدنا الصراط المستقیم قال صراط محمد و آلہ. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صراط. اور پھر اگلی حدیث وہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو بریدہ صحابہ میں سے. سفیان الثوری، اسبات اور مجاہد، یہ لوگ انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم قولوا معاشر العباد اہدنا الی حب النبی و اہل بیتہ. اہدنا الصراط المستقیم سے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کے راستے پر اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے راستے پہ ہمیں ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہ ہے. اچھا، سعید ابن جبیر پر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ابن ابی طالب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا، انت الطریق الواضح، آپ طریق واضح آپ ہیں، وانت الصراط المستقیم، صراط مستقیم آپ ہیں، وانت یعصوب المؤمنین، آپ مسلمان. یعصوب بولتے ہیں جو مکئی ہوتی ہے نا، جو بی انگلش میں بی بولتے ہیں، اردو میں مکئی بولتے ہیں نا، بی. وہ اس کا جو کوئین ہوتا ہے اس کو یعصوب بولتے ہیں عرب. اور یہ بادشاہ کے معنوں میں آتا ہے یعصوب. انت یعصوب المؤمنین، آپ مسلمانوں کے بادشاہ، مومنین کے بادشاہ. اگلا روایت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ان اللہ جعل علیا وزوجته وابناه حجج اللہ علی خلقہ. اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو حجج اللہ علی خلقہ، ان کے بیٹوں کو، ابناءہ ان کے بیٹوں کو، نہ دونوں بیٹوں، ان کے بیٹوں کو اللہ نے اپنے خلق پر اپنی حجت بنایا. وہم ابواب العلم امتی، وہ میرے امت میں علم کے دروازے ہیں. من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، جو ان سے ہدایت لے لے وہ صراط مستقیم کی ہدایت ان کو ہو جاتی ہے. پھر روایت ہے میرے محترم ناظرین، روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من سرہ ان یجوز علی الصراط کالریح العاصف ویلج الجنہ بغیر حساب فلیتولی ولی ووصی وخلیفتی علی اہلی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو یہ پیار ہے، یہ چاہتا ہے اس کو کہ صراط پر، پھلے صراط جو جہنم کے اوپر بلکہ جہنم کے داخل سے گزرتی ہے، اس سے بجلی کی طرح تیز گزر جائے، اور ویلج الجنہ، اور بالکل تیز ہوا کی طرح وہاں سے گزر جائے اور جنت میں داخل ہو، بغیر حساب، حساب کے بغیر. فلیتولی، پس محبت کرے میرے ولی اور میرے وسیع اور میرے صحابی اور میرے جانشین علی، جو میرے اہل بیت میں میرے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. ومن سرہ ان یلج النار فلیترک ولایتہ، اور جو چاہتا ہے کہ جہنم جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو ترک کرے. فإن ربی جل جلالہ فوعزت ربی جل جلالہ، میرے رب کی عزت کی قسم، انہ لباب اللہ الذی لا یؤتی منہ، امیر
المؤمنین علیہ السلام اللہ کا وہ طریق ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ دروازہ ہے کہ اللہ کی رضا صرف اسی دروازے سے، اسی راستے سے حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور وہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّهُ الَّذِي يَسْأَلُ اللَّهُ عَنْ وِلَایَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور علی علیہ السلام وہی ذات ہیں جن کی امامت و ولایت سے روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو اس کے مزید بھی اس کے بعد بھی روایات ہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، اس کی شرح کی ہے۔ صراط مستقیم کون ہے، صراط الذین انعمت علیہم کون ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہے، یہ سب، یہ میں نے شیعہ کتاب نہیں دکھائی، مخالفین کی کتاب دکھائی، شواہد التنزیل۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے دوسری کتب میں شیعوں کے پاس تو احادیث بہت زیادہ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مخالفین کہتے ہیں سے مراد ابو بکر عمر ہے، ان کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔